حجرہ اسود کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیے کہ حجرہ اسود کیا ہے، یہ پتھر کس چیز کا ہے، اور اس پتھر کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ تو بھئی یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حجرہ اسود کو جس نے ہاتھ لگایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجرہ اسود دنیا میں لایا گیا، یہ جنتی یاقوت ہے۔ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ یہ دو، حجرہ اسود اور یہ دوسرے، یہ جنت کے یاقوت ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب حجرہ اسود دنیا میں نازل کیا گیا، دنیا میں آیا، تو یہ دودھ کی طرح یہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ پھر ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اور حجرہ اسود جب یہ دنیا میں نازل کیے گئے، دنیا میں یہ آئے، تو اس قدر ان کی روشنی تھی، اگر ان کی روشنی ماند نہ کی جاتی تو پھر دنیا میں روشنی ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور جس نے حجرہ اسود کو استلام کی، یعنی دور سے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام اب اسے جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے۔ یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے یہ پتھر آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جو پہلا بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ جو پہلا گھر ہے مسلمانوں کا، وہاں آدم علیہ السلام نے اسے نصب کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بدستور اسی طرح اپنی جگہ پہ لگا رہا۔ پھر جب سیلاب آیا، طوفان نوح جسے کہتے ہیں، پھر کیا ہوا کہ پھر یہ جو پتھر ہے اس کو عارضی طور پر جبل ابی قبیس ایک پہاڑ تھا وہاں منتقل کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو فضاؤں میں بلند کر دیا۔ وہ جگہ نام و نشان ختم ہو گیا، ایک جگہ رہ گئی کہ یہاں خانہ کعبہ تھا، وہ باقی بالکل جگہ پلین ہو گئی تھی اور بالکل جو ہے وہ صفایا ہو چکا تھا۔ پھر اس پتھر کو جبل ابی قبیس میں جو ہے وہ امانتاً رکھوایا گیا۔ آگے دور چلتے گئے، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو جب خانہ کعبہ کی دوبارہ سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما دیا کہ جبل ابی قبیس میں وہ پتھر نکالیں، حجر اسود، پھر وہاں سے نکال کے اس کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بدستور یہ پتھر اپنی جگہ پر لگا رہا، حجرہ اسود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خانہ کعبہ کو شہید کیا گیا، تو وہ جو ایک تنازع پڑھتے ہیں آپ، بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ حجرہ اسود نصب کرنے کا جب معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی شمولیت، ایک بہت بڑا تنازع، ایک حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، بل بتانا یہ مقصود تھا کہ تب تک حجرہ اسود نصب رہا۔ 316 یا 17 میں ابو طاہر تھا، سلمان بن حسن بادشاہ گزرا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیونکہ یہ بحرین کا رہنے والا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ حج جو ہے یہ میرے شہر میں ہو، ہجرا کے رہنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے 317 ہجری میں آ کے اس نے حجرہ اسود اپنی جگہ سے اکھاڑ لیا، قتل و غارت مکہ میں کیا، 30,000 کے قریب اس نے بندے مروا دیے، جس میں 1700 کے قریب حاجی تھے اور 700 کے قریب اس میں وہ تھے جو طواف کرنے والے تھے، اور دیگر جو عوام تھے ان کا حساب ہی کوئی نہیں، آلموسٹ 30,000 کے قریب اس نے بندے مروائے۔ ابو طاہر جو تھا یہ اصل میں خوش کرنا چاہتا تھا امام عبید اللہ المہدی والی افریقہ، اس کو بڑا خوش کرنا چاہتا تھا کہ یہ بڑا خوش ہو جائے گا جناب کہ میں دیکھیں کیا کیا کر رہا ہوں۔ مقام ابراہیم کو لوگوں نے پہاڑوں میں چھپا دیا، جو اس وقت ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر ایک سونے کا پرنالہ لگا ہوا تھا، وہ بھی اکھاڑنا چاہتا تھا۔ خیر ان دو جگہوں پہ وہ کامیاب نہ ہو سکا ابو طاہر، اور اس نے کیا کیا، حجرہ اسود اس نے اپنی جگہ سے اکھاڑ کے اس نے اتنی ضربیں لگائی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حجرہ اسود سے کچھ ٹکڑے گر گئے نیچے۔ تو یہ حجرہ اسود کو لے کر بحرین چلا گیا، تقریباً 22 سال تک اس کے پاس رہا۔ پھر 22 سال کے بعد جب جو ہے وہ مستکفی کی حکومت آئی،
اس نے پھر بڑا زور دیا، اس نے بڑی اسے 50,000 دینار کی پھر اسے آفر بھی کی، بھئی تم مجھے پیسے دے دو، پیسے لے لو اور حجرہ اسود واپس کر دو۔ پہلے تو اس نے جو ہے وہ ابو طاہر تھا، اسے تس تو مس نہ ہوئی، یہ دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر ابو منصور اسماعیل ایک بندہ تھا، وہ کیروان کا رہنے والا تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ اگر تم حجرہ اسود واپس نہیں نہ کرتے پھر تمہارے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ پھر 339 ہجری میں حجرہ اسود کو دوبارہ لایا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک حجرہ اسود جو ہے یہ وہیں لگا ہوا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابو طاہر تک، ابو طاہر سے لے کر ابو منصور اسماعیل تک اس کی جو ہسٹری ہے کہ 317 میں یہ چوری ہو گیا تھا پتھر، 317 سے لے کر 339 تک یہ پتھر بحرین کے پاس رہا۔ پھر انہوں نے کہا جناب والا کہ وہ پتھر اب مکس ہو چکا ہے، یہ وہ پتھر ہے جو اب مل نہیں رہے، سارے پتھر ہم نے اکٹھے کر دیے۔ تو پھر علماء کرام سے آراء لی گئی، انہوں نے کہا کہ جو حجرہ اسود ہے اس کو آگ نہیں لگتی، اب سارے پتھروں کو آگ میں ڈال دو۔ پھر جب سارے پتھروں کو آگ میں ڈالا گیا، سارے پتھر سرخ ہو گئے سوائے حجرہ اسود کے، یہ ٹھنڈا پتھر رہا۔ پھر وہاں سے اس پتھر کی کیا کی گئی، واپسی مکہ میں کی گئی اور حجرہ اسود خانہ کعبہ میں کیا کیا گیا، نصب کیا گیا۔